الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جو ہم نے آج سبق پڑھنا ہے اس کا پہلا موضوع یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں تو کیا وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے دو طرح کی احادیث موجود ہیں۔ جو حدیث یہاں پر بیان ہوئی ہے اس میں صرف ایک چیز کا تذکرہ ہے اور باقی احادیث جو ہیں وہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان احادیث کے اختلاف کی وجہ سے فقہاء کا بھی آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں سے امام احمد بن حنبل، پہلے میں آپ کے سامنے حدیث بلکہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ میں تھوڑا سا بیان کر لوں، پھر انشاءاللہ آپ میں سے کسی سے حدیث کی عبارت بھی پڑھوائیں گے، اور اگر آپ کا اعراب اور گرامر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ وہ بھی بتا سکیں گے کہ اس بندے کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہ لیا وضو پر، یعنی بسم اللہ نہ پڑھی۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے مد مقابل مسلم شریف کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر کچھ احادیث موجود ہیں جو بالکل صحیح ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پورا طریقہ بتلایا، لیکن اس میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے جو صحیح احادیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اگر وضو کا رکن ہوتا یا وضو کے لیے ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کا تذکرہ بھی کرتے اور ضرور بتلاتے، لیکن آپ نے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو ہمارے سامنے گویا کہ اس وقت دو طرح کی احادیث آ جائیں گی۔ ایک حدیث تو یہی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور دوسری احادیث جو عمومی ہیں، جن میں ایک تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں، جہاں پہ وضو کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو۔ تو وہاں پر بھی چونکہ بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور جن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتلایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے بیان کیا، تو ان احادیث کے اندر بھی بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ بسم اللہ کا تذکرہ نہ ہونا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ مسنون عمل ہے۔ اگر یہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا یا صحابہ کرام نے جب اس وضو کو آگے نقل کیا تو ضرور صحابہ کرام اس چیز کا تذکرہ کرتے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو گویا کہ آپ اس میں دیکھیں کہ فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام داود ظاہری وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ باقی ائمہ جو ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ اور جس حدیث کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو نہیں ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے۔ لیکن راجح بات وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، کیونکہ وجوب کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وجوب کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اندر بسم اللہ کا حکم دیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کا تذکرہ کیا، اور جس حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔
لہذا راج موقف یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے. اگر کسی بندے کی بسم اللہ رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا وضو مکمل ہو جائے گا، اس کے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. جی حدیث کی عبارت کون پڑھیں گے؟ خود کوئی بندہ میں شوق سے پڑھے گا یا نہیں میں کہنا پڑھ پڑے دیتی گا؟ ہوں جی، شیخ محترم میں پڑھ دوں، شیخ محترم میں پڑھ دوں تو ہاں پھر میرا میں نے خیال ہم ٹریولنگ میں ایک نکل. ایک حدیث جو ہے نا ترتیب سے، میرے پاس یہاں پہ ترتیب میں جو نام اوپر ہوں گے نا، تو سب سے پہلے جس کا نام ہوگا وہ پہلی حدیث پڑھے گا، اس سے اگلا دوسری پڑھے گا، تو اس طرح کر کے ہم چلاتے ہیں. چلے جی، اوپر جو ہے عامر نوید صاحب کا ہی نام ہے. جی آپ حدیث پڑھیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ گرامر جو ہے یا یہ جو اس کا اعراب ہے، یہ آپ کو کچھ جی معلوم ہے یا نہیں؟ کوشش کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ. چلے اللہ آسانی فرمائے. جی پڑھیے، آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. ہاں اسم اللہ اخرجہ علیہ. احمد جی اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف وللترمذی عن سعید بن زید و ابی سعید نحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء. جی جی اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء، وضو نہیں ہے. اب یہاں پر جو لا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. اور لا نفی جنس وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی چیز کی نفی کر دے. جیسے ہم نے قرآن مجید میں پڑھا لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یا ہم کلمہ کے اندر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ لا نفی جنس ہے. لیکن لا نفی جنس کے بعد جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور دیگر احادیث کی بنیاد پر راجح موقف یہی ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں لا وضوء میں لا صحت کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ کمال کی نفی کر رہا ہے. صحت کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہوا ہی نہیں، لیکن کمال کی نفی کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل وضو نہیں ہوا. وضو تو ہو گیا لیکن وہ کامل اکمل شکل میں نہیں ہوا، بلکہ اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو نیچے جو شرح ہے اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ لا وضوء لا نفی جنس کا ہے، اور یہ لا وجود یا صحت کی نفی کے لیے نہیں بلکہ کمال کی نفی کے لیے ہے. یعنی جس بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو کامل نہیں ہوا. لا وضوء نہیں وضو لمن اس شخص کا، لم یذکر اسم اللہ علیہ، لم یذکر جس نے نہ ذکر کیا، جس نے نہ پڑھی یا نہ پڑھا، اسم اللہ علیہ اس پر اللہ کا نام، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس نے نہ پڑھا. آگے کہتے ہیں جی اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے یعنی مسند احمد کے اندر بیان فرمایا ہے. اسی لیے ان کے نزدیک جو ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب بھی ہے. وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر وجوب کا قول بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، جس طرح کہ اس کی وضاحت ہم ابھی کرتے ہیں. اور ابو داود ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے. وللترمذی عن سعید بن زید، اور ترمذی میں سعید بن زید سے بھی ایک روایت موجود ہے، اور ابو سعید سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے. وقال احمد، اور امام احمد کہتے ہیں لا یثبت فیہ شیء، اس بارے میں کوئی دوسری حدیث ثابت نہیں ہے. اس حدیث اور پھر دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر موقف اور فقہا کا اختلاف تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب یہ ہے کہ اس حدیث سے چند ایک نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کی اہمیت، اور پھر
فقہا کا اختلاف. پھر دوسرا اس میں نقطہ کہ جو فقہا کا اختلاف ہے، جو تو کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ان کے نزدیک. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر اب آ رہی ہے. یہ یکدم پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ریکنیکٹنگ شروع ہو گیا. چلے بہرحال میں دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں. تو جن کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں لائے. تو جن کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ جو لا جو ہے یہ لائے نفی، یہ صحت کی نفی کر رہا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ مسنون ہے وہ کہتے ہیں یہ کمال کی نفی کر رہا ہے. تو یہاں وہ جو نقطے میں نے بیان کر دیے وہ یہاں پر یہی ہیں کہ مثلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تسمیہ کا تذکرہ نہیں کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں یا طریقے میں تسمیہ کا تذکرہ نہیں کیا. تو راجح موقف ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون عمل ہے، یہ وضو کے شروع میں پڑھنا واجب نہیں ہے. جی آگے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو ناک کو پانی لگانا اور کلی کرنا، کیا یہ الگ الگ پانی لیا جائے گا یا ایک ہی پانی سے دونوں کام کیے جائیں گے؟ تو اس بارے میں بھی دو طرح کی احادیث یہاں پر موجود ہیں. ایک حدیث ایسی ہے جس میں الگ الگ پانی کا تذکرہ ہے، جبکہ اس کے بعد دو احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی کف اور ایک ہی چلو کے پانی سے بیان کلی کرنا اور ناک میں پانی لگانا اس کا بیان ہے. تو اس میں جو پہلی حدیث ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے، طلحہ بن مصرف جو روایت ہے جس میں الگ الگ پانی لینے کا تذکرہ ہے. اور باقی جو دوسری دو احادیث ہیں ان کے اندر ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی لگانا دونوں کا تذکرہ ہے، تو وہ احادیث صحیح ہیں. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا موقف جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ آدمی ایک ہی چلو سے کچھ پانی جو ہے اس سے کلی کر لے اور باقی کچھ پانی جو ہے وہ اپنے ناک کو لگا لے. جی اگلی حدیث پڑھیں گے فاطمہ جاوید. جی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المزمزة والاستنشاق. جی اخرجہ ابو داؤد بإسناد ضعیف. ٹھیک ہے چلیں جی ماشاءاللہ. جی وعن طلحة بن مصرف، یہ جو ہے نا مصرف ہے، طلحہ بن مصرف سے روایت ہے، ان ابی ہی وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان جدی ہی اور پھر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. قال انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ یفصلو وہ فرق ڈالتے تھے، یعنی الگ الگ پانی لیتے تھے. یفصلو کا معنی ہے الگ الگ پانی لیتے تھے یا فرق ڈالتے تھے، الگ الگ پانی لیتے تھے. بین المزمزتی کلی کرنے کے درمیان، والاستنشاقی اور ناک میں پانی ڈالنے کے درمیان. یعنی کلی کرنے، مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنا اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا. تو وہ فرق کرتے تھے، یعنی الگ الگ یہ کام کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلی کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے اور ناک صاف کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے. اخرجہ ابو داود، یہ حدیث جو ہے ابو داود شریف نے، امام ابو داود نے اپنی کتاب کے اندر سنن ابو داود میں بیان کی ہے، لیکن باسناد ضعیف، اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہے یہ مصرف بن قعب
اور اسی طرح ایک راوی ہیں لیث بن ابی سلیم. چونکہ ہمارے پاس یہ جو بلوغ المرام کے اندر احادیث بیان ہوئی ہیں نا، یہاں پہ صرف صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں اور باقی ساری کی ساری سند جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں، وہ سند بیان نہیں کرتے. تو اس کی سند میں جو دو بندے ہیں، مصرف بن کعب اور لیث بن ابی سلیم، دو راوی جو ہیں، ان میں مصرف بن کعب تو مجہول ہے، نامعلوم ہے، ان کے حالات ہی معلوم نہیں ہیں، اور پھر لیث بن ابی سلیم جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں. تو ان دونوں راویوں کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے ضعیف قرار پاتی ہے، اور جو حدیث ضعیف ہو وہ قابل حجت نہیں ہوتی. آگے یہ جو اس میں بیان کیا انہوں نے عن جدی ہی، اپنے دادا سے، تو ان کے دادا کا نام ہے کعب بن عمر، کعب بن عمر، یعنی باپ کا نام تو طلحہ کا نام اپنا طلحہ ہو گیا، پھر باپ کا نام مصرف ہوگا، اور ان کے دادا کا نام کعب ہے. بہرحال وہ سند کی بات ہے. تو اگلی جو دو احادیث ہیں ان کے اندر ایک ہی چلو سے پانی لینے کا تذکرہ ہے، اور وہ احادیث بھی صحیح ہیں. جی پہلے ہم ان احادیث کو پڑھ لیتے ہیں. جی آپ پڑھیے اکمل ضیاء. اکمل ضیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن علی رضی اللہ تعالی وعن عنہ علی فی صفات وعن علی، اس طرح پڑھیں گے. وعن علی فی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفات الوضوء تمزمز فی صفت واستنشر ثلاث. الوضوء، جی فی صفت الوضوء، صفات نہیں کہیں گے وہ تو جمع ہو جائے گا نا، فی صفت الوضوء، وضو کی صفت میں، وضو کے بیان میں. جی فی صفات صفت الوضوء صفات صفت، ہاں جی صفت فی صفات الوضوء تمزمز واستنشر ثلاثا یمزمز وینصر من الکف الذی یاخذ منه الماء. ما اخرجہ ابو داود اخرجہ لما نہیں کریں گے، اخرجہ ابو داود والنسائی. والنسائی. آپ گرامر میں پڑھیں گے کہ یہ جو فائل، بلکہ شاید پڑھا ہی ہوگا آپ نے، جو فائل ہوتا ہے نا اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. جی ہاں تو یہ والنسائی یہ فائل ہیں نکالنے والے، بیان کرنے والے. جی اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں خدیجہ شریف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ آپ اگلی حدیث پڑھیں ذرا. سر یہ 51 والے. جی سر 51 والے نا. وعن عبداللہ بن زید. جی وعن عبداللہ بن زید فی صفت وضوئی. سر یہ کرسر آپ سائڈ پہ کیجیے. ہاں ٹھیک ہے. ثم ادخل یدہ فمزمز واستنشق من کف واحد یفعل ذلک. سر آپ ثلاثا. آگے شیئر کر دیں گے، میں یہیں سے، جی سر میں یہیں سے پڑھ رہی ہوں نا. جی ثلاثن ٹھیک ہے. متفقن علیہ. جی متفقن علیہ، متفقن علیہ، متفقن نہیں، جی جی سر متفقن علیہ. جی 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 پہلی حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وعن علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے فی صفت الوضوء، وضو کے بیان میں، وضو کے طریقے میں. تو یہ وضو اور وضو کا فرق جو ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہوگا کہ وضو اگر پیش کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں، یہ وضو کو ہی کہتے ہیں، اور اگر یہ وضو زبر کے ساتھ آ جائے تو وضو کہتے ہیں پانی کو، اور اگر یہ وضو کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ برتن کو کہتے ہیں، جو وضو کے پانی کا برتن ہوتا ہے. تو ایک جملہ جو ہے نا وہ اہل علم کے ہاں معروف ہے، کہتے ہیں جی وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو، وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو. تو بہرحال وہ ایک نقطہ تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی سے وضو کی صفت یا وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ان سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ تمزمزہ، آپ نے کلی کی، وستنسرا اور ناک میں پانی ڈالا، تمزمزہ کلی کی، وستنسرا اور ناک میں پانی ڈالا، ثلاثن 3 مرتبہ۔ پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، یو مزمزو آپ کلی کرتے تھے، وینثرو اور ناک میں پانی ڈالتے تھے، من الکف الذی اسی چلو سے، یاخذ منہ الماء جس سے آپ نے پانی کو پکڑا، یعنی ایک ہی چلو سے کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں بھی پانی ڈالتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک ہی چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ ہے۔ اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی یہی تذکرہ موجود ہے۔ وعن عبداللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے، فی صفت الوضوء، وہ بھی وضو کے طریقہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ثم ادخلا، پھر آپ نے داخل کیا، یدہ اپنا ہاتھ، کس چیز میں داخل کیا؟ پانی میں، ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا اور وہاں سے پانی لیا ایک چلو، فمزمزا، تو آپ نے کلی کی، واستنشقا اور ناک میں پانی ڈالا، من کف واحد ایک ہی چلو سے، یفعل ذلک ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ 3 مرتبہ یعنی ایک دفعہ پانی لیا کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اس کو جھاڑا، پھر دوبارہ پانی لیا کلی کی، ناک میں ڈالا، اس کو جھاڑا، پھر تیسری دفعہ۔ تو یہ حدیث جو ہے متفق علیہ، یعنی جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، تو یہ تو بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث، اوپر والی بھی صحیح ہے۔ تو ان دونوں طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کر جب دیکھا جاتا ہے تو چونکہ پہلی حدیث جس میں الگ الگ پانی لینے کا تذکرہ ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ دونوں احادیث جن کے اندر اکٹھا پانی لینے کا تذکرہ ہے یہ دونوں صحیح ہیں، اور بلکہ متفق علیہ احادیث ہے یہ دوسری جو ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب آپ وضو کریں تو ایک ہی چلو سے آپ نے کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے۔ اگرچہ اہل علم نے اس کے اندر پھر اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ الگ الگ بھی لے لیتا ہے تو اس کے لیے جائز تو ہوگا، لیکن وہ اعلیٰ طریقہ نہیں ہوگا، قوی طریقہ نہیں ہوگا۔ یہ پھر آگے انہوں نے ان احادیث کو جمع کر کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ بیان کیا ہے ضعیف طریقہ، کمزور، یعنی 6 چلموں کے ساتھ دونوں کو کرنا جس میں کلی اور ناک میں الگ الگ فرق ہو۔ دوسرا جائز طریقہ جس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کریں اور استنشاق کو 3 بار کریں، اور قوی طریقہ یہ ہے کہ ایک چلو سے مزمزہ اور استنشاق کو اکٹھا کرنا ہے، اسی طرح 3 چلوؤں سے 3 بار دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ 3 طریقے جو ہے نا، 2 آخری تو ایک جیسی لگ رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے 2 ہی طریقے آئے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ نے الگ الگ پانی لینا ہے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے جو ہے کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے۔ جی، ہم کلی اور ناک میں پانی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اس سے اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر مکمل وضو کرنے کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے اعضاء میں سے کوئی بھی جگہ حتیٰ کہ ایک ناخن کے برابر بھی وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر آپ یہاں پر کچھ جگہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ جی، یہ حدیث پڑھیں، خدیجہ شریف آپ پڑھ لیں، 52 نمبر حدیث۔ جی سر۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الظفر۔ النبی، نبیہ نہیں ہوگا نا، النبی۔ جی سر۔ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع
فأحسن ارجع وضوءک، نہیں، اس کو ارجع کہیں گے، ارجع، ارجع. جی سر، امر، ارجع فأحسن وضوءک. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، رأى النبی، نبی جو کہ فاعل ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، رجلاً ایک آدمی کو، وفی قدمہ اور اس کے پاؤں میں، مثل الظفری ناخن کے برابر جگہ تھی، کہ لم یصبہ اس کو نہیں پہنچا تھا، الماء پانی، قدم میں اتنی جگہ جو ہے وہ خشک تھی، اس کو پانی نہیں پہنچا تھا. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ارجع، تو لوٹ جا، فاحسن وضوءک، اور اپنا وضو اچھی طرح سے کر. تو یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پاؤں مکمل دھونا اور تمام اعضاء کو مکمل طور پر دھونا، یہ وضو کے اندر فرض اور ضروری ہے. اعضاء کا کوئی بھی حصہ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جو ایڑیاں ہیں وہ خشک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، کہ ایسی ایڑیاں جو ہیں وہ آگ میں جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اعضاء میں سے کوئی عضو خشک رہ گیا ہے یا کچھ حصہ اس کا خشک رہ گیا ہے تو آپ کا وضو پورا نہیں ہوا. دوسرا پھر جو آپ نے فرمایا کہ ارجع، تو لوٹ جا، تو ارجع جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے عموماً وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ وضو کے اعضاء کو مکمل طور پر دھونا یہ واجب اور فرض ہے، ضروری ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارجع کا لفظ کہا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اسی جگہ لوٹ جا جہاں تو نے وضو کیا تھا، یعنی جہاں پہ وضو کیا تھا وہاں سے جا کر دوبارہ وضو کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے کو دوبارہ وضو کروانا اور پھر اس کو حکم دینا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعضاء مکمل طور پر دھونا، جس میں سے کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، یہ ضروری اور واجب ہے. اگر کسی کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. اب اس میں چند ایک نکات ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اعضاء وضو کی تطہیر چونکہ یعنی صفائی جو ہے واجب ہے، لہذا ہر وہ چیز جو راستے میں حائل ہو اور پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک رہی ہو تو اس کو سائڈ پر کرنا یا اس کو دور کرنا ضروری ہے. مثلا کسی بندے نے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ اتنی سخت ہے کہ اس سے انگوٹھی کے نیچے پانی جو ہے وہ نہیں لگتا، تو اس انگوٹھی کو یا تو آپ ہلا لیں، حرکت دے لیں، یا پھر آپ جو ہے اس کو اتار لیں، اتار کر جو ہے آپ پانی کو وہاں تک پہنچائیں. اس طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبوری بن جاتی ہیں کہ ایک چیز ایسی جو اتر ہی نہیں سکتی ہے. مثلا بعض بندوں نے اپنے دانت کے اوپر خول چڑھایا ہوتا ہے، تو اب وہ خول اتر نہیں سکتا. اگر تو وہ دانت ایسے ہیں کہ آپ اتار سکتے ہیں ان کو، بسا اوقات دانت جو ہے وہ اتارے بھی جا سکتے ہیں، تو اگر آپ ان دانتوں کو اتار کر جو ہے کلی کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو دانتوں کو اتار لینا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دانتوں کو اتارے بغیر بھی ہر جگہ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کو دانت اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دانت فکس ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ جسم کا حصہ بن گیا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اوریجنل دانت ہے، تو اب اس دانت کے اوپر پانی جو ہے پانی لگنا ضروری ہے. اسی طرح اگر سر پہ مہندی لگی ہوئی ہے تو مہندی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم پہلے مسح کا بیان پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر مہندی جو ہے اتارنی نہیں ہے. اگر مہندی اتر گئی تو آپ کا وہ مسح والا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جیسے ہم نے پگڑی کے اوپر مسح کا اور جرابوں کے اوپر مسح کا مسئلہ اس سے پہلے پڑھا ہے. اسی طرح بسا اوقات آدمی جو ہے رنگ و روغن
جو رنگ ہے وہ آپ کے جسم پر لگا ہوا ہو. بسا اوقات رنگ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے جلد تک پانی پہنچ جاتا ہے. اگر تو جلد تک پانی پہنچ رہا ہے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی چپڑی بن گئی ہے تو پھر اس کو اتارنا ضروری ہے. اسی سے یہ جو نیل پالش وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو نیل پالش جب آپ نے لگائی ہوئی ہے تو اس سے پھر جسم تک پانی نہیں پہنچتا ہے، ناخن تک پانی نہیں پہنچتا ہے، تو نیل پالش کو اتارنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے. آج کل ویسے بازار میں کچھ ایسی نیل پالش بھی آ گئی ہیں کہ اس کے اندر سے پانی گزر جاتا ہے. تو اگر آپ نے ایسی نیل پالش لگائی ہے جس کی چپڑی بنی ہوئی ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ رک جاتا ہے تو اس کو اتارنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. جی، اس کے بعد آگے حدیث جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی سے بچنے اور وضو اور غسل میں کم سے کم پانی استعمال کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے. جی، یہ آپ پڑھیں رابعہ یاسین 53 نمبر حدیث. جی رابعہ آپ موجود ہیں؟ جی آپ پڑھیے 53 نمبر. وعنہ قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع وَيَغْتَسِلُ خمسة ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. متفق علیہ نہیں، متفق نہیں کہتے، متفقن، یعنی تا کے اوپر شد ہوتی ہے اور قاف کے اوپر شد ہے. ہاں جی، متفق علیہ. جی جی. وعنہ انہی سے، یعنی جس صحابی نے پچھلی روایت بیان کی ہے انہی سے ہی یہ روایت بھی ہے، اور پچھلی جو ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، انہی سے ہی روایت ہے. انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتوضأ بالمد، ایک مد پانی کے ساتھ وضو کر لیتے. میں ابھی وضاحت کرتا ہوں مد کیا ہوتا ہے. ایک مد پانی کے ساتھ جو ہے وہ وضو کر لیتے تھے. وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ، اور ایک سا کے ساتھ غسل کر لیتے تھے. ایک سا سے لے کر، ایک سا جو ہے نا وہ 4 مد کا ہوتا ہے، تو ایک سا سے لے کر الی 5 امداد، 5 مد تک، یعنی 4 سا یا 5 سا، یعنی 4 مد یا 5 مد. تو ایک سا اگر ہو تو 4 مد ہوں گے، تو 4 سے لے کر 5 تک. اب آپ سمجھے کہ مد جو ہے یہ ایک چلو بھرا جو ہے اس کو مد کہتے ہیں. تو 4 مد ہوں تو ایک سا ہوتا ہے، 4 مد ہوں تو ایک سا ہوتا ہے. اور ایک سا جو ہے عصر حاضر میں ہمارے ہاں جو وزن کے پیمانے موجود ہیں اس کے مطابق یہ 2.5 کلو کا ایک سا ہے، 2.5 کلو کا ایک سا. تو ایک سا میں چونکہ 4 مد ہوتے ہیں تو 2.5 کلو کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک مد جو ہے یہ تقریباً ½ کلو یا اس سے کچھ زیادہ بن جائے گا، کیونکہ 2 مد ہو جائیں گے 1.25 کلو کے، یعنی 1250 گرام کے، تو 625 گرام، یعنی ½ کلو سے کچھ زیادہ، 625 گرام جو ہے وہ ایک مد ہوگا. ایک مد 625 گرام اور ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو گرام. تو یہ بالکل تھوڑا سا پانی بنتا ہے، زیادہ پانی نہیں بنتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے جو راوی نے لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے کان رسول اللہ. کانا جو ہے استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے، اس کا مطلب ہمیشہ اللہ کے نبی اتنے پانی سے ہی وضو کرتے تھے. تو ایک مد کے ساتھ آپ وضو کر لیتے تھے اور ایک سا یا 5 مدوں کے ساتھ آپ غسل کر لیتے تھے.
تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کے اندر اسراف منع ہے، فضول خرچی جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر منع ہے، حتیٰ کہ وضو اور غسل میں بھی پانی کو فضول ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، ٹوٹی کھول کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پانی چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک وضو میں ہی جس طرح بعض لوگوں کو ایک عادت ہے، کوئی من پانی تو وہ ایک وضو پہ ہی خرچ کر جاتے ہوں گے، اور نہاتے ہوئے تو پھر کئی من پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے جو وسائل ہیں ان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ پانی کا مسئلہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ میں بھی پانی کا بہت مسئلہ رہتا تھا، مدینہ میں اگرچہ بہتر تھا، لیکن عموماً جو ہے پورے عرب کے اندر یا سعودی عرب کے اندر خاص طور پہ پانی کا مسئلہ آج بھی موجود ہے۔ تو اگر کسی ملک میں ایسا مسئلہ ہو تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو وسائل ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج تو ہمارے ہاں بھی پانی کا مسئلہ مسلسل بنتا چلا جا رہا ہے کہ زمین میں جو پانی زیر زمین ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے، اور پھر ویسے بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پانی کے مسائل موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے بطور وسائل کے ان کو دی ہیں ان کو ضائع نہ کریں، ان کی حفاظت کریں۔ جی، اس سے اگلی حدیث بھی پڑھ لیں۔ سمر اقبال آپ پڑھیں ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ما منکم من احد یتوضأ اچھا ایک فیسبغ منٹ، یہ یہاں سے الوضوء۔ شروع کریں۔ وعن عمر، جی وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنہ۔ سر نیچے کیجیے گا۔ جی اخرجہ مسلم، الا فتحت له، ٹھیک ہے، الا فتحت له ابواب کیوں ایک لائن رہ الجنہ، گئی، الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیۃ يدخل من ایہا شاء۔ جی اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جی۔ او کما قال علیہ الصلوۃ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے چند اذکار جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان اذکار کو پڑھنے پر جو اللہ کی طرف سے فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آقا کا پورا نام جو ہے وہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ تھا۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہت فہم و فراست سے نوازا، امیر المومنین خلیفہ ثانی تھے، تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی ایک۔ تو اصل میں عربی زبان کے اندر جب بھی نفی آ جائے شروع میں اور اس کے بعد پھر الا آ جائے، استثناء آ جائے، تو اس میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی الہ الا اللہ، مگر اللہ۔ تو آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے۔ تو یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی وضو کرے، پھر آگے اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم نفی اور اس کے ساتھ استثناء دونوں کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی بھی تم میں سے جو وضو کرے مگر اس کے لیے یہ کام ہو جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ حسر کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی بھی، یعنی ہر بندہ اس کے اندر آ جائے گا کہ جو کوئی بھی وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ما منکم، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی، من احدن کوئی ایک، یتوضأ جو وضو کرتا ہے، فیسبغ وہ مکمل کرتا ہے، الوضوء اپنے وضو کو، ثم یقول پھر وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کلمات کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، دوسرا کلمہ ہے یہ۔ تو کیا ہے پھر؟ جو کوئی بھی پڑھتا ہے، الا مگر، فتحت کھول دیے جاتے ہیں، الا فتحت مگر کھول دیے جاتے ہیں، لہو اس کے لیے، ابواب الجنہ جنت کے دروازے، الثمانیہ 8 کے 8، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، لہا سبعۃ ابواب، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یدخلو کہ وہ داخل ہو جائے، من ایہا ان میں سے، جس میں سے بھی، شاء ہو چاہے، یعنی ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی وہ جنت میں جانا چاہے چلا جائے۔ اخرجہ مسلم، یہ روایت جو ہے یہ امام مسلم نے بیان کی ہے، روایت کی ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے بھی بیان کی ہے، لیکن امام ترمذی نے اس میں کچھ زیادتی بھی کی ہے، کچھ الفاظ زیادہ بھی بیان کیے ہیں، وزادہ اور انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، اجعلنی تو مجھے بنا دے، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور تو مجھے بنا دے، من المتطہرین پاکی حاصل کرنے والوں میں سے۔ تو آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے، نیکسٹ ویک میں ہم پڑھیں گے موضوع پر مسح کا بیان، شاید پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو نیکسٹ ویک سے آپ میں سے ہر شخص کے پاس یہ کتاب جو ہے، جو میں نے PDF ابھی بھیجی ہے، سب کے پاس ہونی چاہیے، اور یا ویسے کوئی بھی بک اگر آپ کے پاس ویسے بکس موجود ہیں تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اسی انداز میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شریعت کا اور اسلام کا صحیح فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی عامر بھائی۔ شیخ محترم، وضو میں ایک جگہ جو ہوا تھا کہ جس میں وضو کا حصہ کوئی خشک رہ جائے تو اس میں کہا گیا تھا کہ وہ لوٹ جائے اسی جگہ، تو جی کیا جس جگہ وضو کرنا ہے اسی جگہ پہ جا کے ہم لوگوں نے اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کو تار کرنا ہے، یا اگر کسی اور جگہ قریب بھی کوئی، جیسا آپ کو پتا ہے مساجد میں ڈفرینٹ نہیں اصل میں لگے یہ نا، ہوتے ہیں، تو ہو سکتا یہ اصل میں بعض دفعہ نا قید اتفاقی آ جاتی ہے کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، تو قید اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتفاقاً ایک بات کا تذکرہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی قید اتفاقی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بس وضو کرنا مقصد ہے۔ اب ایک بندہ گھر سے وضو کر کے گیا ہے اور اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑ گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے وہ گھر میں جائے، وہ مسجد میں وہاں یا جہاں قریب بھی جگہ یا جہاں پہ پانی دستیاب ہو وہیں پہ وضو کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتفاقی، کہتے ہیں اتفاقاً تذکرہ ہو جائے کسی چیز کا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مریم اعجاز۔ جی استاد محترم، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وضو پورا کرنا ہے کہ جتنا حصہ خشک رہ گیا ہے صرف وہ دھونے میں کافی ہو جائے گا؟ جی اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے ارجے سے کہ آپ نے اصل میں نا یہ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ کا وضو ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے، باقی 5 اعضاء جو ہیں وہ خشک نہیں ہوئے ہیں،
گیلے ہیں تو پھر تو آپ وہیں پہ جا کر اتنا حصہ جو ہے وہ آپ گیلا کر لیں تو وہ آپ کا وضو مکمل ہی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے باقی اعضاء خشک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو پورے کا پورا وضو جو ہے وہ لٹانا پڑے گا. جی خنسا طاہر. جی سر، کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ وضو کے اثرات نظر آتے ہیں، میری امت پہ نظر آئیں گے اور روشنی کو جو ہے نا، تو اگر وہ یہ تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھی روشنی کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں طویل کرنا چاہیے. اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر کچھ اعضاء مطلب اگر کوہنی تک ہے تو کوہنی سے اوپر تک دھو لیں. تو اسی طرح اگر ہم یا پاؤں کو دھونا ہے تو پنڈلیوں سے اوپر تک اس طرح. تو آج جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ وضو میں مطلب ایک مد تک اور سا جو ہے اور تو مطلب یعنی پانی کم استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں پھر ہم کیا لیں؟ اصل میں پانی کم بھی استعمال ہو تو پھر بھی آپ وضو جو ہے نا اعضاء زیادہ دھو سکتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا ہے اور آپ نے ایک چلو پانی جو ہے وہ پاؤں کے اوپر یا آپ نے اپنی کوہنی پہ لگا دی ہے تو وہ گیلا ہاتھ جہاں اپنے کوہنی تک لے کے جانا ہے وہ تھوڑا سا اوپر بھی جا سکتا ہے، تو اس سے پانی زیادہ استعمال نہیں ہوگا. پانی تھوڑا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ حصے کو دھو سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے پانی زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ دھونے پہ ہی جو ہے وہ 10 کلو پانی لگا دیتے ہیں. یہ دونوں کام ہی کرنے ہیں، یعنی پانی میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اعضاء کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ہے. دونوں کام، دونوں کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آدمی ایک چیز پہ عمل کرے تو دوسری نہ ہو سکے. چلیں جی، سوالات میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہمارا یہ چونکہ لیکچر اگرچہ آپ کے پاس ہی ہے لیکن یہ ایک دفعہ بند کر کے اس کو چلانا پڑے گا تاکہ وہ ریکارڈنگ جو ہے مکس نہ ہو جائے. میں دوبارہ آپ کو لنک بھیجتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.